وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم صدر انجمن اور میری دینی بہنوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور یہی یہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہیے اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے، اور ساتھ ہی قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتلا دی گئی جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میری دینی بہنوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار علم اور اہل علم کے اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ کئی احادیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے کہ صحیح ترمذی کی حدیث میں ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے میں لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ان علماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑ جاتے، بلکہ وہ تو اپنے ورثے میں دین کا علم ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ بس جس نے وہ علم حاصل کر لیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ میری بہنوں، اس حدیث میں عالم کی عابد پر فضیلت اسی لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ عابد کے عبادت کا فائدہ صرف اسی کی ذات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی 224ویں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت اور فضیلت جاننے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔